إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشی خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اکیلا اپنی ساری مخلوقات کی ہر چھوٹی بڑی حمد و ثنا کا اکیلا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہم اور آپ آج رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کے لیے یہاں پر ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ کے احسان سے ہم اور آپ جو ہیں آج 2 عشرہ مکمل کر کے آخری عشرے میں ہم اور اب آج مغرب نماز کے بعد داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اب تک کی ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کو اپنے فضل سے، اپنے انعام سے اللہ قبول فرما لے، آمین، اور بقیہ دنوں کی اللہ قدر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ میرے بھائیو،
آج کی اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جس میں پہلی بات ہے صدقہ اور خیرات کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے بعد آخر خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آخری عشرے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ کہہ کر اس 3 پوائنٹ پر انشاءاللہ میرا خطبہ آج کا جمعہ کا آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 271 جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ اور خیرات کو ظاہر کر کے کرو یعنی دکھا کر کے دو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، اور اگر تم اسے پوشیدہ کر کے دو، اگر تم اسے چھپا کر کے دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کا اجر یہ ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یکفر عنکم من سیئاتکم، اللہ تمہاری غلطیوں کو، اللہ تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، واقف ہے۔ میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ بیان کیا گیا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صدقہ اور خیرات کی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور صدقہ اور خیرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سنت عمل ہے، اور صدقہ و خیرات بڑا عظیم عمل ہے، بڑا نیک کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور خیرات کی مثال ایسی کہ تیز و تند ہوا کیسے چلتی ہے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و خیرات کا حال ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہوتا، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کر بیٹھتے اور اللہ کی راہ میں اسے دیتے۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بات کہی۔ پہلی بات اللہ رب العالمین نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دکھا کر کے صدقہ دیتے ہو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے جہاں صدقہ پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے، صدقہ کی طرف لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے انسان کو دکھا کر کے صدقہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے جو کہی وہ یہ ہے کہ اگر تم پوشیدہ طور پر صدقہ کرتے ہو، یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے اگر تم دائیں ہاتھ سے دیتے ہو تو بائیں کو خبر نہیں ہوتا، تم اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اس کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا لیکن اللہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ دونوں صورت بہتر ہے، لیکن اپنے صدقہ اور خیرات کی حفاظت کرو ریا اور دکھاوے سے۔ میرے بھائیو، صدقہ اور خیرات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصدقۃ برہان، صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ صدقہ دلیل ہے انسان کے دل میں ایمان ہونے کی، صاحب ایمان ہونے کی، صدقہ دلیل ہے انسانیت خواہی کی، صدقہ دلیل ہے انسانیت نوازی کی، صدقہ دلیل ہے ہمدردی اور خیر خواہی کی، صدقہ دلیل ہے یتیموں اور بیواؤں سے محبت کرنے کا۔ لہذا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ برہان، صدقہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ تشریف فرما تھے، اسی دوران ایک قبیلے کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جو قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ مضر کے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ اس حال میں آئے کہ ان کے جسم پر صحیح سے کپڑا بھی نہیں تھا، ایسا کپڑا تھا جس سے ان کا جسم اور اس کا تن بھی صحیح طریقے سے نہیں ڈھک رہا تھا، نیم برہنہ لوگ، اللہ اکبر، ایسی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسی ہی درد مند دل رکھتے تھے، آپ نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے آپ کا دل تڑپ گیا، آپ بے قرار ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کو اس حال میں دیکھا۔ آپ نے فوراً اعلان کرایا، سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صدقہ اور خیرات کے بارے میں تقریر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی جو غریب ہیں، جن کے جسم پر لباس نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا انتظام کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریر کی، ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا لے کر آ رہا تھا۔ اسی درمیان ایک شخص یعنی ایک صحابی رسول ایک بڑا سا تھیلا اٹھا کر کے لے کر آ رہے تھے صدقہ کرنے کے لیے۔ اتنا بڑا تھیلا تھا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بہت مشکل کے ساتھ وہ اٹھا کر لے کر آ رہے تھے۔ جب اس منظر کو دیکھا تو دوسرے صحابہ کے اندر بھی صدقے کی مقدار بڑھ گئی اور وہ لوگ بھی اور زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھ کر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے لیے نیکی کے معاملے میں اسوہ اور نمونہ بنتا ہے تو اس کو برابر اجر و ثواب ملتا ہے جو اس نے نیکی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح سے تھوڑی دیر کے اندر ایک طرف کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، ایک طرف کھجور، اناج، غلے کا ڈھیر سارا لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، آپ پریشان اور بے قرار ہو گئے تھے، جیسی ہی غلے، اناج، ساری چیزیں جمع ہوئی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ کا چہرہ بالکل ایسا کھل اٹھا جیسے کہ آپ کے چہرے پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا، اتنا خوش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل کے اندر، ہمارے اندر بھی یہ احساس اور تصور ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، آپ بے قرار ہو جایا کرتے تھے، جب تک اس کا حل نہیں نکالتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان نہیں ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ایسی پاور اور ایسی قوت ہے کہ صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب ختم ہوتا ہے۔ لہذا صدقہ اور خیرات کرنے سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے انسان کا مال محفوظ ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے مال کی لالچ انسان کے دل سے نکلتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے گا اللہ رب العالمین۔ صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے میرے بھائیو، انسانی زندگی میں انسان حادثات سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات کی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ لہذا آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ المنافقون۔ سورۃ المنافقون، سورۃ المنافقون کی آخری رکوع کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منظر بیان فرمایا ہے۔ وہ منظر کیا ہے کہ جب انسان کی سکرات کا عالم ہوتا ہے، جب انسان کی وفات کے لیے فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے، اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس عالم اور اس حالت میں بھی انسان کس چیز کی تمنا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر گزرو، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے۔ انسان اس وقت تمنا کرے گا اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے موقع دے،
सकरात के आलम में जब इंसान जाता है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि आलम गैब के पर्दे हट जाते हैं, इंसान फरिश्तों को देखने लगता है, आलम गैब की बहुत सारी चीज़ों को इंसान देखने लगता है। लेकिन उस वक्त वो इंसान जो जिस्मानी तौर पर उसका बॉडी दुनिया के अंदर है, वो अल्लाह तबारक व तआला से तमन्ना कर रहा है, दुनिया के अंदर बहुत सारी नेकियां करने की है, लेकिन अल्लाह से क्या कह रहा है, अल्लाह एक मौका दे दे कि मैं सदका व खैरात कर लूँ दुनिया के अंदर। अल्लाह अकबर, एक मौका दे दे परवरदिगार कि मैं सदका व खैरात कर लूँ, अल्लाह तो मौका दे दे मुझे। ये कितनी अजीम ताकत है सदका व खैरात की। मेरे भाइयों, वो सदका व खैरात की जब बात आई तो मैं आपके सामने बताऊं कि सदका व खैरात वो चीज़ है जिसमें इस्लाम ने दीन, अकीदा, मजहब का भी कोई फ़र्क नहीं रखा है। अगर एक भूखा इंसान, अगर एक निवाला किसी भूखे इंसान का हक है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम किसी चीज़ का फ़र्क इस्लाम ने नहीं रखा है। इंसानियत के नाते वो भूख का वो निवाला हर इंसान का हक है, प्यास का वो प्याला हर इंसान का वो हक है। एक नंगा इंसान चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हर किसी का वो हक है कि उसको वो चीज़ अता किया जाए। लेकिन ज़कात के मामले में शरीयत ने कहा, ज़कात के मामले में शरीयत ने क्या कहा, ज़कात का माल ख़ास मुसलमान जो गरीब है उसी को देना है, गैर मुस्लिमों को आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन सदका व खैरात के अंदर दीन और मजहब का कोई ख्याल नहीं रखा। कहा कि किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, बहैसियत इंसानियत उसकी मदद करना। लिहाजा एक मुसलमान किसी भूखे को देखे और उसके अंदर एहसास पैदा ना हो, एक मुसलमान किसी प्यासे को देखे और उसके अंदर एहसास पैदा ना हो, एक मुसलमान किसी बीमार को देखे उसके अंदर उसके दर्द का एहसास ना हो, एक मुसलमान किसी कर्जदार को कर्ज में डूबा हुआ देखे उसको एहसास पैदा ना हो, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही उम्मती नहीं हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात में से ये आपका अजीम अमल है। लिहाजा एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक बकरी ज़बह किया गया और वो बकरी ज़बह करने के बाद सारा का सारा बकरी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि सदका कर दिया गया गरीबों में। सिर्फ बकरे का जो आगे का हाथ होता है, एक हिस्सा जिसे कतिफ कहा जाता है, वो खाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रखा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए तो कहा कि आयशा क्या हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जो बकरी ज़बह किया गया था हमने सारा का सारा गरीबों में सदका कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ एक हाथ बचा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आयशा ऐसा मत कहो, बल्कि तुम ये कहो कि हमारा सारा का सारा बकरा यानी बकरी जो हमने ज़बह किया था सारा का सारा बचा हुआ है, सिर्फ एक हाथ जो है वो ख़त्म हो गया। यानी आपने जो अल्लाह की राह में दिया है वो बचा हुआ है, वो महफूज है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सूरह तकासुर की तिलावत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, लोगों को दुनिया की चाहत और दुनिया के माल ने पूरी तरह से आखिरत से गाफिल कर दिया। इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आदम की औलाद कहती है यक़ूलु माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। तुम्हारा माल कितना है, हमारा माल कितना है, आपका माल कितना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस के अंदर बयान फरमाया कि हमारा और आपका माल सिर्फ 3 माल है। आदम की औलाद जो खा ले और उसको फना कर दे, हजम कर ले, वही आपका माल है। आपने जो पहन लिया पुराना कर दिया, यही आपका माल है। और जो आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, दे दिया, ये आपका माल है। उसके बाद जितना भी माल है वो आपका माल नहीं, आपके वारिसों का माल है। ये बंगले, ये गाड़ियाँ, ये बैंक बैलेंस, ये कुछ भी आपका नहीं है। आपने जो कुछ अपने ऊपर इस्तेमाल किया, आपने खा लिया, अल्लाह की राह में दे दिया, यही आपका माल है। फिर भी इंसान कहता है माली माली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा कर की ये बात कही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम खा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि सदका और खैरात करने से कभी माल में कमी वाक़ई नहीं होता। शैतान इंसान के दिलों में वसवसा डालता है, अरे भाई तू सदका करेगा, तेरे औलाद हैं,
تیرے اوپر بہت سارے اخراجات ہیں، تیرے بہت سارے خرچے ہیں، کیا ہوگا؟ یہ شیطان انسان کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یقین رکھنا چاہیے ایک بندہ مومن کو کہ مال اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہی ہے، اور ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرے گا۔ یہ ایک سوچ ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اس معاملے میں اس طرح اس لیے ابھارا کہ ہم اور آپ جو ہیں کل قیامت کے دن آخرت میں اپنے آپ کو کیا کر سکے، جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کا دنیاوی اعتبار سے اس کی اتنی طاقت و قوت ہے، اخروی اعتبار سے اس کی کیا طاقت و قوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کہا تاجروں کی جماعت بازاروں مارکیٹوں میں دھوکہ دہی، غبن اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کبھی جو لوگ جان بوجھ کر کے دھوکہ کرتے ہیں، کبھی انجانے میں دھوکہ کرتے ہیں، لہذا تمہاری آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرو، تاکہ تمہاری تجارت اور بزنس میں جو کچھ کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں کیا بتایا؟ کہا کل روز میدان حشر کے اندر جہاں سورج انسان کے سروں پر ہوگا، ہر طرف انسان پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن انسان اپنے صدقہ اور خیرات کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ جس انسان نے جس قدر صدقہ کیا ہوگا اس کا سایہ اس کے اوپر اس قدر ہوگا، اس قدر اس کے اوپر سایہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک باب، جنت کا ایک دروازہ جسے باب الصدقہ کہا جاتا ہے، اسی دروازے سے وہ انسان داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو ہے خصوصاً اپنی زندگی کے اندر جو صدقہ و خیرات کر کے آخرت میں نجات کے تعلق سے بتایا۔ آپ اندازہ کرو میرے بھائیو کہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک کھجور کا ایک ٹکڑا جو اگر ہم کسی بھوکے انسان کو کھلا دیتے ہیں، اس کی بھوک کو مٹا دیتے ہیں، میرے بھائیو، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی نیکی کل قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا، اس کا آدھا ہی ٹکڑا صحیح جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی پرورش کرتا ہے۔ کیسے پرورش کرتا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے مثال دی، جیسے تم اپنے اونٹ کے بچے کی تم حفاظت کرتے ہو۔ آپ نے مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی، تمہارے صدقہ و خیرات کی بھی اللہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارا ایک آدھا کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے نیکی کی شکل میں کیسے پیش کرے گا؟ ایک پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر! ایک کھجور کا ٹکڑا جس کو اللہ نیکی کی شکل میں، سبحان اللہ، ایک پہاڑ کی شکل میں اللہ رب العالمین پیش کرے گا۔ اور جو اللہ کے بندے لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا کیا عالم ہوگا میرے بھائیوں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا یہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس عشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور آخری عشرے میں ہم اور آپ داخل ہونے والے ہیں، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی ان اوقات کو غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ اللہ نے جو بھی موقع دیا ہے اپنی حیثیت کے حساب سے ہم خرچ کریں۔ جہاں ہم اپنی زندگی یعنی عید کی تیاریوں میں جہاں ہم اپنے بارے میں فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے لائف سٹائل کے بارے میں ہم سوچ و فکر کر رہے ہیں، وہیں پر تلاش کرو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں بہت سارے یتیم ہیں، بہت سارے غریب ہیں، بہت سارے ضرورت مند ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، ان کا بھی خیال رکھو، ان کے اوپر بھی ان تمام چیزوں کا انتظامات کرو، کیونکہ صدقہ و خیرات جو ہے انسان کو، جیسا کہ میں نے کہا، بلا اور مصیبتوں سے حفاظت کرتی ہے۔ یعنی جو انسان دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کے ذریعے سے کسی کے غم کو ختم کیا، کسی کے ٹینشن کو دور کیا، کسی کی پریشانی کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غم اور پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا۔ اللہ تمہیں سکون و اطمینان اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا، جس طرح سے تم نے کسی کی پریشانی اور تکلیف کو تم نے دور کیا دنیا کے اندر۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم ان باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم خیال رکھیں، خصوصی طور پر صدقہ و خیرات یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس عمل کو زندگی میں ہمیشہ ہم باقی رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ و خیرات کے ذریعے سے کرو۔
اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ ہم بسا اوقات انسان علاج کرا کرا کے تھک جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں نظر آتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرو، پھر اللہ سے دعائیں کرو، دیکھو اللہ رب العالمین تمہاری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کرے گا۔ تو صدقہ و خیرات سے بیمار انسان شفا یاب ہوتا ہے میرے بھائیو۔ تو صدقہ و خیرات جیسی عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ اور یہاں پر خواتین اسلام بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کے حوالے سے بھی یہ بات کہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کو بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اتقوا النار ولو بشق التمر، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لہذا ہم اور آپ جو ہے اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب بنانے کی ہم کوشش کریں میرے بھائیوں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کے تعلق سے باتیں کی گئی ہیں، باتیں اور بھی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے آپ کے سامنے آخری عشرہ اور اعتکاف کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بیان کرنی ہے، تو وقت کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھا۔ اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی حیثیت اور صلاحیت کے حساب سے اللہ کی راہ میں انشاءاللہ المستعان ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کریں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ایک زکوٰۃ، یہ تو صدقہ و خیرات ایک نفلی چیز ہے جس کے پاس اللہ نے جتنی صلاحیت اور توفیق دی ہے اس کے حساب سے کرنا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ جسے واجبی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ ہر اس آدمی کو جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے جو نصاب کو پہنچتا ہو، کوانٹٹی شریعت نے اس کی متعین کی ہے۔ جیسے 85 گرام سونا کسی کے پاس ہے، 1 سال کی مدت ہو گئی ہے، حلال پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ 2.5 کے حساب سے کمپلسری تمہیں زکوٰۃ نکالنا ہے اس کا۔ اسی طرح سے چاندی ہے، سلور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں اگر اس کا حساب کریں گے تو تقریباً 595 گرام ہوتا، 595۔ اگر کسی کے پاس اتنا چاندی ہے، اس پر 1 سال کی مدت گزر گئی ہے، 2.5 کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی تجارت ہے، آپ کی تجارت پر 1 سال کی مدت گزر گئی اور فائدہ اور منافع جو ہے، جو سمجھیے کہ آپ کے پاس یعنی اونچ نیچ ہونے کے باوجود بھی 85 گرام سونے کے برابر اس کا رقم اور اس سے بڑھ کر کے، تو ایسی صورت میں آپ کو 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا، جس چیز کی بھی تجارت ہو۔ تو لہذا اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور خاص بات ایک یہ ہے کہ رمضان سے خاص زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سال بھر جب آپ کے مال پہ زکوٰۃ ہو اس وقت آپ کو نکالنا ہے۔ آپ اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو گنہگار ہے ہی ہے، لیکن کب اور کس وقت آپ کا مال ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ بہت سارے لوگ 2 3 مہینہ تک رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکال لیں گے۔ اگر اس درمیان آپ کی موت ہو گئی تو، انتقال ہو گئے تو کون جواب دے گا؟ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو جواب دینا ہے۔ تو لہذا جب زکوٰۃ آپ کا شروع ہوا، مثال کے طور آپ نے بزنس کی شروعات شوال کے مہینے میں کیا یا ذی القعدہ کے مہینے میں کیا، آنے والا ذی القعدہ یا شوال میں آپ کے مال پہ 1 سال ہوا، اس وقت نکالنا ہے آپ کو۔ تو شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہے، ان آسانیوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ صدقہ و خیرات ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، شو بازی دکھاوے سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذی، اے ایمان والو، صدقہ و خیرات اگر کسی یتیم، غریب، بیوہ، کسی انسان کو دیتے ہو، یاد رکھنا زندگی میں کبھی احسان نہیں جتلانا، کبھی تکلیف نہیں دینا کسی وجہ سے۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو یاد رکھو تمہارے سارے عمل ضائع ہو گئے، کچھ ملنے والا نہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تکلیف دیتے ہیں کسی کو، احسان جتاتے ہیں، تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اپنے صدقہ و خیرات کی ہم حفاظت کریں اور اللہ کی راہ میں جو ہم دیتے ہیں اس کے اوپر ہم کبھی بھی اس کو احسان اور سمجھے کسی بھی طرح سے سامنے والے کے اوپر اس کو ہم حقیر یا معمولی سمجھ کر دیکھنے کی ہم کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کہی ہوئی بات پر ہم کو آپ کو عمل کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی تک آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں کی گئی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج مغرب نماز کے بعد ہم اور آپ آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آخری عشرہ جس کی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے تعلق سے اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خوب اپنے آپ کو تھکاتے تھے، آپ خوب محنت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محنت کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کہ یہ محنت اور دنوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوب محنت اس لیے کیا کرتے تھے کہ آخری عشرے میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، شد میزرہ وایقظ اہلہ، اور خود بھی جاگتے راتوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے۔ تو لہذا آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے اس کی تلاش، لیلۃ القدر جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عطا کیا، کیونکہ اس امت کی عمر جو ہے وہ کم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کی عمر کیا ہے؟ 60 سے 70 کے درمیان۔ اس سے پہلے کے لوگ ہزاروں ہزار سال جیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال خالی دعوتی کام انہوں نے کیا، تو ہماری عمر اتنی لمبی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ موقع دیا۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو 5 راتوں میں 10 راتوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر صرف 27 کو جاگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہم نے پا لیا۔ نہیں میرے بھائیو، 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر سال 27 کی رات ہو۔ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے۔ اسی طرح سے ہم کو اور آپ کو جو ہے ان ساری راتوں کے اندر ہم کو اور آپ کو تلاش کرنی ہے۔ لہذا کسی ایک رات کو خاص کر کے ہر سال اسی رات جاگنا یہ بالکل غلط ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا۔ تو لہذا ہم اور آپ جو ہے ان راتوں کے اندر جاگیں عبادت کی غرض سے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رات رات بیٹھ کر کے گروپ بنا کر کے بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، دوست و احباب سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ایسے جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جاؤ، ایسے جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ سو جاؤ۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کرو، ذکر کرو، یعنی آپ قیام اللیل کریں، آپ اللہ کے سامنے روئے گر گرائیں، مناجات کریں، یہ ہے۔ اور خاص کر کے راتوں کے اندر یہ بات بھی یاد رکھو میرے بھائیو، جب تک آپ ہوش و حواس میں رہتے ہو آپ عبادت کرو۔ اگر نیند آ جائے تو عبادت مت کرو، آپ سو جاؤ۔ کیوں؟ نیند کی حالت میں آپ دعا کی جگہ بددعا کر لیے تو، قرآن صحیح پڑھنے کی جگہ آپ غلط پڑھ دیے تو لہذا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب تک آدمی ہوش میں رہتا ہے، فریش رہتا ہے، اس وقت تک آدمی کو عبادت کرنی چاہیے۔ لہذا آخری عشرے کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب لیلۃ القدر اگر ہم پائیں تو کیا دعا اللہ رب العالمین سے ہم کریں؟ میرے بھائیو، مانگنے کی کتنی ایسی چیزیں نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی کتنی پیاری دعا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بڑی آسان دعا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو سراپا معاف کرنے والا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ بار بار ہم کو اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، بار بار اس دعا کو پڑھنی چاہیے اور اس رات کی تلاش ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کرو کہ وہ لیلۃ القدر کا وہ وقت، وہ لمحہ جو فجر تک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس رات اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہماری عبادت کے درمیان وہ وقت ہمیں مل جائے، اللہ اکبر، ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ یعنی 83 ایئرز کے برابر اجر و ثواب
1000 महीनों का अजर व सवाब उस रात की एक इबादत हमको वहाँ तक पहुँचा देगी। अल्लाह अकबर, कितनी खुशबख्ती की बात है मेरे भाइयों। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहुम्मा अज्जुरना मिनन नार, अल्लाह जहन्नम से आज़ाद कर, ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना मिनन नार, अल्लाह तो मेरे गर्दन को जहन्नम से आज़ाद कर दे। इसी तरह से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ इसके अंदर आ गई। ये वो दुआ है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इन रातों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपने आप को लगाओ, इबादत में अपने आप को लगाओ। देखो, मैं ये नहीं कहता आपको कि आप खाओ मत, पियो मत, खाना पीना भी हमारी ज़रूरत है। आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर लें ताकि आप रात में इबादत कर सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफियात के जो भी काम है दिन में कर लें, रात में अपने आप को मसरूफियात के काम में अपने आप को मत लगाओ। रात को खालिस इबादत के लिए अपने वक्त को लगाओ। एक एक मिनट, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। मैंने कहा कि आप अपने वक्त को बेकार चीज़ों में मत लगाओ, खाने पीने में, घूमने फिरने में, मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केटों में, मेलों में। आप अगर जा रहे हो तो याद रखो आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे दुनिया के ख़रीदार हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आखिरत के ख़रीदार हैं। आप अपने आप को फ़ैसला करो कि आप दुनिया के ख़रीदार हो या आखिरत के ख़रीदार हो। लिहाजा बड़ा खुशनसीब है वो इंसान जो इन रातों में अपनी आखिरत की फ़िक्र करता है और एक एक लम्हे को इस्तेमाल करता है। खाना पीना तो साल के 11 महीना हमारे पास लगा हुआ है। अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, वक्त दिया तो है, खाने पीने का हम टेस्ट लेते रहेंगे। लेकिन इन रातों में अपने आप को सिर्फ इस मकसद और इन चीज़ों के लिए अगर हम मर्द औरत हमारे मुआशरे की अगर अपनी ज़िंदगियों को लगा रही हैं तो बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस रात को पा करके अगर कोई मग़फ़िरत ना कराए तो उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। मालूम नहीं आने वाला ज़िंदगी हमको मिले ना मिले, है कोई गारंटी? कितने ऐसे लोग हमारे रिश्तेदार जो लास्ट रमज़ान में थे आज नहीं हमारे साथ हो। तो लिहाजा इस बात का ख्याल करें। और आखिरी बात जो है वो एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से, एतिकाफ़ के माने क्या होते हैं? अरबी ज़बान के अंदर एतकफ़ा या अतकिफ़ एतिकाफ़न के माने होता है इबादत के इरादे से मस्जिद के एक हिस्से को क्या कर लेना, ख़ास कर लेना। तो जो लोग भी एतिकाफ़ में बैठने वाले हैं, आज मगरिब की अज़ान से पहले वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे मस्जिद की कमेटी की तरफ से ये बात कहा गया मुझे कि जो लोग भी एतिकाफ़ में बैठने वाले लोग हैं, चाहे मर्द व ख़वातीन, यानी नज़्म और निज़ाम को बाकी रखने के लिए उन्होंने एक फॉर्म बनाया है। तो लिहाजा जो लोग भी मर्द और औरत में से जो भी बैठना चाहते हैं, आप ऑफिस से फॉर्म हासिल करें और बाकायदा अपना नाम और जो भी डिटेल उसके अंदर है वो सारा चीज़ डाल करके ऑफिस के हवाले कर दे, ताकि उनको मालूम हो सके कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मर्द व ख़वातीन में से। उनके लिए जो भी सहूलत वो कर सकते हैं आसानी के साथ कर सके। और जो लोग समझिए फॉर्म दाखिल नहीं करेंगे, वो लोग समझे बगैर इजाज़त के उनको बैठने की इजाज़त नहीं होगी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह से एतिकाफ़ क्या है? एक अजीम इबादत है मेरे भाइयों। एतिकाफ़ एक अजीम इबादत है। एतिकाफ़ को हंसी मजाक मत बनाओ, बल्कि एक शऊर के साथ हमको मस्जिद के अंदर दाखिल होना चाहिए। उसके लिए खैमा लगाने का हुक्म दिया गया, टेंट लगाने का हुक्म दिया गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल है कि आपने 10 दिन इस अमल को किया। अगर कोई आदमी 2 दिन बैठना चाहता है, 4 दिन बैठना चाहता है, हर्ज नहीं है, बैठ सकता है। लेकिन मसनून अमल जो है वो 10 दिन का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन बैठे, फिर आपके अज़वाज मुतहरात में से बैठे। और एतिकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है। कोई खातून अगर घर में बैठना चाहती है, एतिकाफ़ नहीं होगा उसका, मस्जिद शर्त है। इसी तरह से मस्जिद में जो लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं, उन लोगों से कभी उनके रिश्तेदार घर वाले आकर के मुलाकात वगैरह कर सकते, कोई हर्ज नहीं, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात आकर के मिला करते थे। इसी तरह से मेरे भाइयों, एतिकाफ़ में बैठ रहे हो, अपनी नीयतों को खालिस करो, दुनिया से कट जाओ 10 दिन के लिए। अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना छोड़ दो। अगर वल्लाह यहाँ बैठ कर आप बिज़नेस कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, सब कुछ का लोकेशन और ऑर्डर यहाँ से बैठ करके दे रहे हो, आपका बैठना बेकार है मस्जिद में, बल्कि गुनाह मुसीबत मोल ले रहे हो। और इसी तरह से एतिकाफ़ में बैठे हुए लोग सारे बैठ करके गप शप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, ये भी बेकार चीज़ है मेरे भाइयों। अच्छी नीयत के साथ, चाहे मर्द हो या कि औरत, मेरे भाइयों मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने वक्त दिया है तो सही इरादे और नीयत के साथ बैठो। किसी भी तरह से इस इबादत की तौहीन मत करो, मजाक मत बनाओ, क्योंकि इस इबादत के ज़रिए से तन्हाई में अल्लाह के सामने आंखों से आंसू बहाओ, नमाजों के पाबंद बनने के अल्लाह से वादा करो, गुनाहों से बचने के ताल्लुक़ से वादा वईद करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। एक तरबियत का बेहतरीन मौका है ये,
اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ مسجد کے اندر جب ہر طرح کی سہولت مہیا ہے تو مسجد سے باہر، مسجد کے گیٹ سے باہر بھی جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر نہیں جا سکتے وہ۔ جہاں پہ سہولت نہیں ہوگی تو وہاں پر شریعت نے اجازت دیا کہ کھانے پینے کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ حرمین وغیرہ کے اندر کیا ہوتا ہے، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کھانے پینے کے لیے باہر آتے ہیں، تو اہل علم نے اس بات کی اجازت دی کہ وہاں انتظام نہیں ہے، تو لہذا یہاں تو الحمدللہ انتظامات ہے، یا آپ کے رشتہ دار گھر والے پہنچا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے رشتہ دار میں سے کوئی انتقال ہو جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، ان کی عیادت کے لیے یا جنازے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ 10 دن کے لیے اعتکاف کا ارادہ کیے، 10 دن مکمل کرنا ہے جب تک شوال کی چاند نظر نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ کچھ تعلیمات تھے اعتکاف کے تعلق سے، آخری عشرے کے تعلق سے۔ ان تمام باتوں کا خصوصی خیال رکھیں، مرد و خواتین سب اس بات کا خیال رکھیں۔ اور میں آخر میں آپ تمام حضرات سے ایک درخواست پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی نے آپ نے صدقہ و خیرات کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی میرے بھائیو۔ الحمدللہ ہمیشہ آپ کے سامنے ہمارے مسجد اور مدرسے کے تعاون کے تعلق سے اعلان کیا جاتا ہے، الحمدللہ آپ لوگ دل کھول کر تعاون کرتے ہیں، لیکن آج میں خصوصی طور پر ایک الگ انداز سے میں آپ کے سامنے اپیل کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے مسجد کے ماتحت ایک مدرسہ چلتا ہے، دارالخیر مدرسہ، جس کے اوپری حصے میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، آدھا سے بھی کم کام ہو کر کے رکا ہوا ہے، تقریباً 60 سے 70 لاکھ کی اسد ضرورت ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا ایک اینٹ بھی اس میں لگ جائے، ایک پیکٹ آپ کا سیمنٹ بھی لگ جائے، تو یقین مانو کہ آپ کے لیے کتنی بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پوری ذمہ داری کو اکیلا برداشت کر سکتے ہیں؟ لہذا آپ تمام مرد و خواتین سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے ہمارے اس مدرسے کے تعاون ضرور کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ نے جو بھی آپ کو صلاحیت دیا ہے آپ دیتے ہوئے جائیں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے، آپ تمام سے گزارش ہے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، آپ دین کے کام میں آپ اپنا وقت نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن پیسہ تو دے سکتے ہیں۔ پیسہ دے کر کے یہاں پر بہت سارے بدعت و خرافات کے گھرانے کے بچے آ کر کے توحید سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سنت سیکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا اس کے اندر آپ شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ جناب طفیل بھائی انڈین فوڈ، آپ جانتے ہیں کہ 3 مہینہ پہلے تقریباً ان کو اسٹروک ہوا تھا، 2 سے 3 بار ان کے سر کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اور ان کے ساتھ جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایک 6 سال کا ایک بچہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کچھ ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا، آپ دعا کریں کہ اللہ ان کے والدین کو، اللہ ان تمام کو صبر جمیل اللہ رب العالمین عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر